اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریگولر دیکھنے والے ویورز جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم فقہی نوعیت کے سوالات پر گفتگو کرتے ہیں جو آپ ہمیں ای میل، ٹیکسٹ یا وائس میل کے ذریعے بھجواتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصہ سے اس پروگرام میں چلتے ہوئے ہم آئلی زندگی کے متعلق جو معاملات ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے متعلق آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ علماء کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ علماء کے پینل میں ہمارے شامل ہوتے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، یہاں لندن اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر استاذی المکرم جناب مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ گفتگو فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات جو ہے ہم ان بزرگان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا سوال جو آج کے پروگرام میں ہمیں موصول ہوا ہے یا جس کو ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کیا ہے وہ افریقہ کے براعظم سے برکینا فاسو سے ہمیں موصول ہوا ہے۔ برادر مکرم عطاء الحبیب صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے۔ عطاء الحبیب صاحب نے اپنے سوال میں قرآن کریم کی جو مختلف صورتوں سے آیات کے حوالے سے سوال پوچھا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 222 میں وہ لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت 222 میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی حرمت کا بیان ہے۔ ناظرین کے استفادے کے لیے جو حوالہ انہوں نے دیا ہے وہ میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کم از کم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کیسی ہی پسند آئے۔ اور مشرک مردوں سے اپنی لڑکیوں کو نہ بیاہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کیسا ہی پسند آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ عطاء الحبیب صاحب نے لکھا ہے کہ اس آیت میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی حرمت کا بیان ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اہل کتاب کی محسنات یعنی پاک باز عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ نیز اسی صورت میں ان کے تثلیثی عقیدے کا ذکر کر کے ان کے مشرک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کیا ان دو احکامات میں تضاد نہیں؟ اور سورہ مائدہ کی جس آیت کریمہ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا پاکیزہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، جبکہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک باز مومن عورتیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں میں سے پاک باز عورتیں بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہیں۔
اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم انہیں نکاح میں مقرر کیے ہوئے ان کے حق مہر ادا کرو، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کے مرتکب بنتے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی پوشیدہ دوست بناتے ہوئے۔ تو یہ وہ آیت کریمہ تھی سورہ مائدہ کی جس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا۔ تو اب دوبارہ مختصر طور پر ان دو آیات کے پیش کرنے کے بعد میں یہ سوال دہرا دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت 222 میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی حرمت کا بیان ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت 6 میں اہل کتاب کی محسنات سے نکاح کی اجازت ہے۔ اسی صورت میں ان کی تثلیثی عقیدہ کا ذکر کر کے ان کے مشرک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا بظاہر ان دو احکامات میں تضاد نہیں؟ تو اس کے لیے میں درخواست کروں گا استاذی المکرم جناب مبشر احمد کانو صاحب سے۔ جی، بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ تو کہا ہے کہ یہودیوں میں سے بعض لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، عیسائیوں میں سے بھی کچھ لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود قرآن کریم کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم دنیا کے انسانوں کو 3 قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1 مومن، اور جو غیر مومن ہیں یعنی کفار، ان کے صرف 2 طبقات قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ البینہ میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جو کفار ہیں، کون کفار ہیں؟ فرمایا من اہل الکتاب والمشرکین۔ یہاں پر من کا لفظ جو ہے یہ عربی گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ من بیانیہ ہے، کہ یہاں پر من کے معنی سے نہیں بلکہ من کے معنی یعنی کے ہیں۔ تو فرمایا کہ کفار یعنی اہل کتاب اور مشرکین فی نار جہنما، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو کفار کی صرف 2 ہی قسمیں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جو بھی دنیا میں کافر ہے، جو مسلمان نہیں ہوا، یا وہ اہل کتاب میں شامل ہے یا مشرکین میں شامل ہے۔ تو اس سے جب تقابل مضمون کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر شرک کرنے والے کو قرآن کریم مشرکین یا مشرکات قرار نہیں دیتا۔ البتہ ایسے افراد جو اپنے آپ کو کسی آسمانی کتاب کی طرف منسوب نہیں کرتے، کسی آسمانی دین کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، ان کو قرآن کریم مشرکین کہتا ہے، کیونکہ وہ کسی اخلاقی ضابطے کے قائل نہیں۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو ہر دنیا کے کسی بھی علاقے میں آباد ہیں کسی آسمانی کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں، کسی الہی دین کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ دین، یہ کتاب، یہ ہدایات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، تو ان کو قرآن کریم اہل کتاب بیان فرماتا ہے۔ تو اس تقابلی مضمون کو مد نظر رکھیں تو مسئلے کی صورت یہ بنے گی کہ ایسے افراد یعنی ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب کرتی ہیں، کسی نہ کسی کتاب کو، کسی ضابطہ حیات کو آسمانی ضابطہ حیات اور آسمانی کتاب تسلیم کرتی ہیں، اس عقیدہ رکھنے والی مستورات میں سے جو بااخلاق ہوں، باکردار ہوں، شرفاء ہوں، ان سے نکاح کرنے کی مسلمان مردوں کو اجازت ہے۔ لیکن ایسی عورتیں جو کسی مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتی، کسی آسمانی کتاب کی سچائی کے وہ قائل نہیں ہیں، وہ کسی نظام حیات کی، کسی ضابطہ کی پابند نہیں ہے، تو ان کے ساتھ مسلمان مردوں کو نکاح کرنے کی قرآن پاک اجازت نہیں دیتا۔ تو دونوں آیات میں تضاد نہیں ہے، بلکہ اس آیت نے اس آیت جس میں
یہ فرمایا کہ مشرکوں سے نکاح کی اجازت نہیں، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس کی تشریح کرتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ خالصہ ان کا ایک اور سوال عطاء الحبیب صاحب کی طرف سے موصول ہوا ہے، وہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان مرد اہل کتاب میں سے محسنہ عورت سے شادی کر سکتا ہے، یعنی پاک باز عورت سے، تو کیا ایک مسلمان عورت اہل کتاب میں سے محسن مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ اگر نہیں تو آیت میں تو دونوں کے کھانے ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں، جی، تو پھر بات یہ ہے کہ ایک ہے کھانا حلال اور حرام ہونا، ایک ہے کسی کا نکاح جائز اور ناجائز ہونا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ وہ مذاہب، وہ اقوام جو اپنے آپ کو کسی مذہب کی طرف، کسی آسمانی کتاب کی طرف منسوب کرتی ہیں، اگر ان کے کھانے اس وقت تک جو ہر مذہب میں کھانے حلال خدا نے بتائے تھے، کسی مذہب کو خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم بری چیزیں کھایا کرو اور طیبات کا استعمال نہ کرو۔ البتہ آہستہ آہستہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان میں تحریف کر دی، تو اگر ان کے کھانے ایسے ہیں جو حلال ہیں، جو طیب ہیں، ان کے کھانے کی اجازت دی ہے۔ اور جو شادی کا مسئلہ ہے وہ بالکل اور چیز ہے۔ شادی اس لیے ہوتی ہے ایک گھر آباد کیا جائے، زندگی خوشگوار گزرے۔ اگر خاوند مسلمان ہو اور بیوی اہل کتاب میں سے ہو تو خاوند تو بیوی کے جذبات کو مجروح نہیں کرے گا، کیونکہ مسلمان خاوند کا عقیدہ کیا ہوگا قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق کہ ام من امت الا خلا فیہا نذیر، ہر قوم میں خدا کا ڈرانے والا آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان خاوند کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے تمام مذاہب میں آنے والے تمام انبیاء، تمام مرسلین اور اولیاء کا احترام کرنا ہے، تمام اقوام میں آنے والے انبیاء اور مرسلین پہ ایمان لانا ہے، ان کی سچائی کا اقرار کرنا ہے۔ اس لیے جب اہل کتاب بیوی ہوگی اور خاوند مسلمان ہوگا تو بیوی کے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوں گے، نہ کوئی مسلمان خاوند اس کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے گا، تو اس کے لیے اس گھر میں کوئی اجنبیت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خاوند اہل کتاب میں سے ہو اور بیوی مسلمان ہو تو جو اہل کتاب خاوند ہے وہ تو مسلمان بیوی کے سب سے پیارے وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتا، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور صحابہ اور آپ کے ازواج مطہرات کو سچا نہیں مانتا، وہ تو مسلمان بیوی کے نزدیک جو امت محمدیہ میں اولیاء اور مجددین آئے ان کو سچا اور قابل احترام نہیں مانتا۔ تو یہ خدشہ ہے کہ وہ ان کو جھوٹا ماننے کی بنا پر دن رات مسلمان بیوی کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی باتیں کرے، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اولیاء مجددین کی شان میں گستاخی کی باتیں کرے، بات بات میں تمسخر اور استہزاء پیدا کرے، تو اس کے نتیجے میں گھر میں تلخی کی فضا پیدا ہوگی اور زندگی خوشگوار نہیں گزرے گی۔ تو اہل کتاب خاوند کے گھر میں رہنے والی مسلمان بیوی کی تو زندگی وہ ایک قسم کی جہنمی زندگی بن جائے، دن رات وہ اندر ہی اندر کٹتی رہے گی، کیونکہ اس کے جذبات کو دن رات مجروح کیا جائے گا، اسے بات بات میں طنز کا نشانہ بنایا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں گھریلو زندگی میں ناخوشگواری پیدا ہوگی۔ تو شادی تو اس لیے ہوتی ہے کہ گھر میں خوشگوار فضا پیدا ہو۔ تو اس حکمت کے پیش نظر قرآن پاک نے یہ تو کہا کہ مسلمان مرد اہل کتاب کی شریف خاتون سے شادی کر سکتا ہے،
مگر اس بات کی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ کسی مسلمان بیوی کی اہل کتاب خامند کے ساتھ شادی ہو سکتی. یہ ٹھیک ہے. کل صاحب ایک حدیث کا بھی بخاری شریف کی کتاب النکاح کی حدیث ہے کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 باتوں کی وجہ سے، کہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور آخر پر حضور نے فرمایا کہ اس کے دین کی وجہ سے، اور ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ دین والی جو ہے اس کو لے کر کامیابی حاصل کرو. تو انہوں نے اس کے متعلق یہ سوال لکھا ہے کہ اس حدیث میں دین کو ترجیح دینے کا ذکر ہے، تو اگر مختلف ادیان میں شادی کی اجازت ہوگی تو تب ہی دین اسلام کو ترجیح دینے کا سوال اٹھے گا. کیا ہے ابھی کہ اسلام نے اہل کتاب کی شریف مستورات سے شادی کرنے کی مسلمان مرد کو اجازت دی ہے، لیکن ایک اور نقطۂ نگاہ سے اس بات پہ غور کریں. یہ تو فرمایا کہ دیندار عورت سے شادی کرو، یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان عورت سے شادی کرو، اہل کتاب عورت سے شادی نہ کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کریم کی ہدایت کے خلاف نہیں ہے. ایک مسلمان جو ہے مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ بے دین ہو سکتا ہے، اور ایک اہل کتاب غیر مسلم ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے دیندار ہو سکتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے اس کی مثالیں دی ہیں. قرآن پاک فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض اتنے دیانتدار ہیں کہ انسان ہو بکنسار یؤدہ الیک، کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ڈھیر امانت کے طور پر رکھ دو تو ذرہ برابر بھی وہ دھوکہ بازی کا ارتکاب نہیں کریں گے، ساری کی ساری امانت تمہیں لوٹا دیں. اب ہر مسلمان بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا. تو قرآن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت سے شادی کرو. جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ. اور ناظرین کرام، اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں جیسے استاد المکرم نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اسلام نے محدود نہیں کیا کسی چیز کو، اور یہ اسلام کی وسعت نظری بھی ہے اور آفاقی تعلیمات بھی ہیں. اور جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ گویا اسلام شدت پسند مذہب ہے، اپنے آپ میں بند رہنے کا نام ہے، جیسے آخر پر انہوں نے مثال دی ایک آیت کریمہ سے کہ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو آپ کسی امانت پر مقرر کر دیں، کسی ایک ڈھیر پر بھی، تو وہ پورا اس کو واپس لوٹائیں گے. تو ان کی امانت داری کو بھی اسلام نے تسلیم کیا ہے اور اچھی باتوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. یہ اسلام کا نقطہ نظر بالکل اس قدر تنگ نہیں ہے کہ صرف یہ سمجھا جائے کہ کوئی اچھا کام سوائے کسی مسلمان کے کسی انسان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ آیات رہنمائی کا کام کرتی ہیں، اور ایسے غیر مسلم لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ تعلیمات پیش کرنی چاہیے کہ اسلام کی نظر میں ہمیشہ وسعت رہی ہے انسانیت کے لیے اور معاشرے کے لیے. جیسا اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. شمع ملک صاحبہ نے یہ سوال ہمیں بھجوایا. پچھلے 1-2 پروگراموں سے ہم آپ کو یہ اعلان بھی کرتے رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام انشاءاللہ آپ کا سوال پروگرام میں آئے گا، تو آج اس کی باری آ گئی ہے، تو وہ ابھی ہم پیش کریں گے. اس کا سینیریو یہ ہے، اس کا منظر یہ ہے کہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تعلقات خراب ہونے پر میاں بیوی کی علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اور چونکہ ایک جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے تو بالعموم یہ دیکھا گیا کہ خاندانوں کے تعلقات اس کے بعد آپس میں بہت بگڑ جاتے ہیں. تو اس پر بیس کر کے ان کا سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو کیا ان دونوں خاندانوں کے درمیان تعلقات ختم ہو جاتے ہیں؟ پھر انہوں نے اور اس کو مخصوص حالات میں دیکھا ہے کہ اسی طرح ان میاں بیوی کے بارے میں بالخصوص کیا حکم ہے. مثلا اگر وہ دونوں آپس میں کزن بھی ہوں اور خاندان کی مختلف تقریبات میں اکٹھے ہونے کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ان دونوں کے لیے تعلقات کے لحاظ سے کیا حکم ہے؟
بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے خلا یا طلاق کی صورت میں جو اس رشتے کو ختم کرنے کا اجازت دی، تو اس میں جگہ جگہ بارہا قرآن کریم نے بھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں حسن معاشرت، حسن سلوک، معروف طریق کو اختیار کرنے کی متعدد بار تلقین فرمائی کہ اگر تمہارے، اور اس میں قرآن کریم نے خاص طور پہ یہ بھی فرمایا کہ اس کی ایک وجہ اور اس کی ایک دلیل یہ بیان فرمائی کہ تم آپس میں مل چکے ہو، اس لیے تم اس کو حسن سلوک کو قائم رکھو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے علیحدگی بھی اب اگر ضروری ہو گئی ہے تو اس معروف طریق کو اختیار کرتے ہوئے، حسن معاشرت کو اختیار کرتے ہوئے تم اس علیحدگی کو اختیار کرو۔ چنانچہ اگر ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر نظر ڈالتے ہیں تو جہاں پہ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ ارادہ کرو کہ ایک بیوی کو چھوڑ کے کوئی اور کسی اور سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، کوئی وجہ ایسی ہو گئی ہے کہ ایک کو تم الگ کرنا چاہتے ہو اور دوسری کو تم بیانا چاہتے ہو، تو ان بیویوں میں سے جن میں سے تم کسی کو طلاق دینا چاہتے ہو، ان میں سے ڈھیروں ڈھیر اگر تم نے سامان دیا ہوا ہے ان کو، تو اس میں سے ایک ذرا برابر بھی واپس لینے کا تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر طلاق تم دیتے ہو تو اس صورت میں بھی تم نے جو کچھ بیوی کو دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس تم نے نہیں لینا۔ پھر فرمایا کہ طلاق ہو جاتی ہے، بچے ہیں اور بچے دودھ پینے کی عمر میں ہیں، تو اس میں بھی کہا کہ والدہ جو ہے وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ والد کی علیحدگی ہو گئی ہے، اور ماں جو ہے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، یہ پلا رہی ہے، تو جو خامد باوجود اس کے کہ علیحدگی ہو گئی، خامد پر اس کی کھانے پینے کا، اس کی لباس کا، ہر قسم کی اس کو جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کرنا، مہیا کرنا خامد کی ذمہ داری ہے، باوجود اس کے کہ ان کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں، یہ قرآن کریم کے احکامات جو ہیں، جو حسن معاشرت، حسن سلوک کے جو احکامات ہیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو اس صورت میں بھی اگر وہ علیحدگی بھی ہو گئی ہے تو ایک معاشرہ تو قائم ہے، ایک معاشرتی رشتہ تو بہرحال ہے، اگر ان کے درمیان کوئی اور رشتہ نہیں بھی ہے تو ایک معاشرتی رشتہ تو ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ انسان جب جان لیتا ہے ایک دوسرے کو، تو وہ اس طرح ان میں ایک دم وہ اختلاف اس قدر نہیں بڑھ جاتے کہ وہ ایک دوسرے سے اجنبیت کا سلوک ہونا شروع ہو جائے۔ اور پھر اگر جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ آپس میں کزن بھی ہیں تو ان کا پردے کا یا ان کے ملنے ملانے کا وہی معیار ہوگا جو شادی سے پہلے تھا ان کا، گویا اور اگر وہ خاص طور پہ رشتہ دار بھی ہیں تو اس میں وہ اجنبیت والا بہرحال پردہ نہیں ہوگا، اجنبیت والا جو سلوک ہے وہ ان کے درمیان نہیں ہوگا، قطع تعلق کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ قطع تعلق کا حکم نہیں ہے۔ انسان جیسے میں نے عرض کی کہ ایک معاشرتی رشتہ جو ہے اس میں ہر کوئی تو نہیں میاں بیوی ہوتے، یا ہر تو نہیں آپس میں رشتے تو نہیں ہوئے ہوتے، اس کے باوجود ہمسائے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس قدر ہمسائے کے بارے میں تلقین کی گئی کہ مجھے یوں لگا کہ اب اس کو وارث ہی قرار دے دیا جائے گا۔ اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑے پیار سے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ میرے دوست نے، خلیلی میرے دوست نے مجھے نصیحت کی کہ اگر تم گھر میں کوئی گوشت والا سالن بناؤ تو اس کا پانی زیادہ کر لیا کرو، اور اپنے ارد گرد کے جو ہمسائے ہیں ان کی طرف بھی کچھ بھجوایا کرو۔ تو یہ ایک معاشرتی رشتہ ہے، اس کو تو بندہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو اگر میاں بیوی کے تعلق میں وہ ختم ہو گیا ہے، وہ تعلق قائم نہیں رہا، تو اس تعلق کی تک جو حدود ہیں، اس تعلق سے تعلق رکھنے والی جو باتیں ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کے جو معاشرتی تعلقات ہیں، معاشرتی رشتے ہیں، واقفیت ہے، وہ تو بہرحال قائم رہے گی۔ اور اگر وہ رشتے میں کزن ہیں تو جس طرح پہلے شادی سے پہلے ان کے پردے وردے کے احکامات ہیں وہی ان پہ لاگو ہوں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ذکر فرمایا قرآن آیات کے حوالے سے، اور جہاں یہ تعلیم ہے کہ اگر علیحدگی ہو جائے تو قرآن کریم نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا سرحوہن سراحا جمیلا، کہ ان عورتوں کو رخصت کرو
لیکن بڑے عمدہ خوبصورت طریق پر ان کو رخصت کرو. یہ نہیں کہ علیحدگی ہو گئی ہے تو اب دھکے دے کے ان کو نکال دو اور ان سے کوئی بات چیت جو ہے وہ تمہاری نہ ہو یا اس نے سلوک نہ ہو. تو اسلام نے تو کسی صورت میں بھی معاشرے میں قطع تعلق کی جو ہے اجازت، بلکہ جہاں پہ بچوں کو دودھ پلانے والا معاملہ ہے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے جا کے فرماتا ہے کہ اگر بچوں کو دودھ چھڑانے کا معاملہ ہو تو وہ باہمی صلاح و مشورہ سے ہو، تو وہ اس میں صلاح و مشورہ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ تو نہیں کہ انسان بالکل تعلق ختم کر دیتا ہے. اور بچے ہیں، اگر درمیان میں بچے ہیں تو ان بچوں کی تربیت کے لیے باپ بھی اس کی نگرانی کرے گا، ماں بھی اپنی جگہ اس کی نگرانی کر رہی ہے. تو یہ تو ایک تعلق جو بچوں کی وجہ سے قائم ہوا ہے وہ تو نہیں ختم ہو سکتا. اور یہ بھی ارشاد ہے کہ ان بچوں کی وجہ سے تکلیف بھی نہ ایک دوسرے کو پہنچائی جائے، کہ ایسے ماحول جو ہے ایسا پیدا کیا جائے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں. تو کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ حالات کو خراب کر کے بگاڑ کر رکھا جائے، اور اس نے معاشرت کی تعلیم اسلام نے ہر جگہ انسان کو دی ہے. ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم اتنے سوالات پر ہی گفتگو کر سکیں گے. آئندہ انشاءاللہ مزید جو سوالات آپ کی طرف سے موصول ہوئے ہیں ان پر گفتگو کریں گے. آنے والے پروگراموں میں مثلا یاز احمد صاحب نے کینیڈا سے جو سوالات بھجوائے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. اسی طرح بعض سوالات ہیں جو بھجوائے تو آپ نے غالباً معین اپنے نام اور ایڈریس وغیرہ کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض حکمت کے پیش نظر اگر ہم اس کو جو ہے بغیر نام لیے شامل کر لیں تو سب کے لیے آگاہی کا باعث تو ضرور ہوں گے، لیکن کسی جگہ مخصوص حالات کی وجہ سے کسی کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس لیے ہم بعض ناموں کا یہاں ضروری نہیں کہ ذکر بھی کریں، لیکن عمومی رنگ میں وہ سوال ہم انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. اسی طرح آپ کوئی سوال بھجوانا چاہیں اگر تو ان موضوعات سے متعلق ہو تو فوری طور پر انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہو جائے گا، اور اگر کسی اور ٹاپک کے متعلق بھی ہو تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کو ہم امانتاً محفوظ رکھیں گے اور جب باری آئے گی انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. آپ کا کوئی تبصرہ ہو، آپ کی کوئی تجویز ہو کہ اس پروگرام میں مزید کوئی بہتری لانے کے لیے، اس کو بھی کھلے دل سے خوش آمدید کہیں گے، اور آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ لنڈن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم زہیر احمد خان صاحب اور ٹیلی فون لائن پر استاد المکرم جناب مشرف کالم صاحب گفتگو فرما رہے تھے. آپ دونوں احباب کا شکریہ، اور ہمارے دیکھنے والوں کا بھی جن کی خاطر یہ پروگرام دراصل پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ایک کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ